السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین ففہمناہا سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کریں اب داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو، جب ان دونوں نے ایک کھیت والے کے مسئلے میں فیصلہ کیا اور ایک کی بکریاں دوسرے قوم میں داخل ہو گئی تھی، اور ان دونوں کے فیصلے کے وقت ہم گواہ تھے، ہم موجود تھے، اور ہم نے فیصلے کو سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ دو بندے جو رشتے میں باپ اور بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے، اور جو ایک مقدس نبی جن کی شریعت امت محمدیہ کے بعد سب سے بڑی شریعت مانی جاتی ہے، جسے شریعت موسیٰ کہا جاتا ہے، اس شریعت موسیٰ کے یہ دونوں پابند تھے۔ یہودیت میں جتنے بڑے انبیاء گزرے ہیں، ان میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہودیت کو مشارق الارض و مغارب تک پہنچانے میں ان دونوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان ایک معاملہ ہوا، اللہ نے اسی کو یاد کرتے ہوئے یا اس قصے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہوا یوں تھا کہ ایک چرواہ تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ایک انسان تھا جو کسی دوسرے شخص کی کھیتی کرائے پر کیا کرتا تھا۔ تو رات میں ہوا یہ کہ اس چرواہے کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں داخل ہو گئیں، اور انہوں نے کھیت کو برباد کر دیا یا بہت سارے حصے کو کھا لیا۔ اب جب دونوں کا معاملہ ایسا ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے، بادشاہ تھے، تو فیصلہ ان کے سامنے آیا۔ تو حضرت داؤد نے دیکھا کہ ایک شخص کی بکریاں بغیر اجازت رات میں دوسرے شخص کے باغ میں کھیت میں داخل ہو جاتی ہیں اور کھیت کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ جس کی بکریاں داخل ہوئی ہیں وہ ساری بکریاں اس کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ وہ اپنے نقصان کی بھرپائی کر لے۔ اب یہ معاملہ اس طرح فیصلہ حضرت داؤد نے کیا۔ پھر وہی معاملہ دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت سلیمان نے معاملے کی نوعیت کو سمجھ کر فیصلے کو تھوڑا تبدیل کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ جس کا کھیت ہے، یہ کھیت اس بکری والے کو دیا جائے، یہاں تک کہ سال بھر وہ بکری والا اس کھیت کی جوتائی کرے گا اور اس کو درست کرے گا، جیسا تھا ویسا کرے گا، تب تک وہ بکریاں اس کھیت والے کو دی جائیں۔ لہذا سال بھر جب اس کا کھیت درست ہو جائے گا تو یہ کھیت دوبارہ کھیت والے کو دیا جائے گا، اور جس کی بکریاں تھیں اس کو بکریاں واپس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے فیصلے کو دیکھا اور اللہ نے حضرت سلیمان کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، جب یہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے ہم ان کو دیکھ رہے تھے، ہم وہاں موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے فیصلے کی سمجھ حضرت سلیمان کو عطا کی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم سے اور اسی طرح علم سے نواز کر رکھا تھا۔ اب جہاں تک اس قصے سے کچھ فائدے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت جنوں کو کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں کی بولی عطا کی تھی، ہوا کو ان کے ماتحت عطا کیا تھا، اللہ نے ان باپ اور بیٹے کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، لیکن ان نعمتوں میں اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا تھا وہ نعمت حکمت اور علم تھی۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان دونوں کو حکمت عطا کی تھی، علم عطا کیا۔ تو
تو اس کے ذریعے علماء اکرام یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں اگر ساری زمین کی بادشاہت بھی دے دیا جائے اور اس کے مقابلے میں کسی کو علم اور حکمت سے نوازا جائے تو اللہ کے نزدیک یہ علم اور یہ حکمت ساری دنیا کی بادشاہت سے زیادہ طاقت رکھتی ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس سے ایک مسئلہ ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب فیصلے آتے تھے تو ہر فیصلے کا جواب آسمان سے ان کے سامنے نہیں آتا تھا، بسا اوقات وہ فیصلے اپنے سے کرتے، وہ مسائل میں اجتہاد کیا کرتے۔ اس آیت میں غور کریں کہ حضرت داؤد نے فیصلہ کیا اور حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا، تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کو قبول کیا اور حضرت داؤد کے فیصلے کو نہیں مانا۔ تو گویا صحیح بات یہ ہوئی کہ صحیح فیصلہ حضرت سلیمان کا تھا، اور جو دوسرا فیصلہ حضرت داؤد کا تھا یہ اس فیصلے میں اگرچہ صحیح نہیں تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اس کے باوجود بھی انہیں انعام سے نوازا۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء بھی بہت سارے مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں، اور اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے تو اجتہاد کرنے کے بعد اگر وہ غلط بھی ثابت ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ غلط نہیں ہوتا، اللہ اسے عذر کی بنیاد پر جاہل سمجھتا ہے، عذر کی بنیاد پر اللہ اسے معذور سمجھتا ہے۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ہوا، اللہ نے ان کے فیصلے کو نہ مانا لیکن اللہ نے انہیں ڈانٹا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش نہ کی۔ اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ حضرت داؤد اور سلیمان کے پاس آیا کہ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، اور ایک دوسری عورت آئی، دونوں نے بچوں کا مطالبہ کیا، کیونکہ دو عورت تھے، دو بچے تھے، ایک بچے کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور ایک بچہ جو بچ گیا تھا اس بچے کے مسئلے میں دونوں عورتیں اختلاف کر رہی تھیں۔ صبح کے درس میں اس قصے کو بیان کیا گیا تھا کہ کس طرح حضرت داؤد نے فیصلہ کیا اور کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہ جو فیصلے کرتے ہیں یہ دو طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ وہ جو آسمان سے آتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو اللہ آسمان سے وحی نازل کرتے ہیں اور اسی وحی کو انبیاء دوسروں کو سنا دیتے ہیں، گویا ایک اعتبار سے انبیاء نقل کرتے ہیں، اللہ انہیں بتا دیتا ہے اور انبیاء لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اس طرح فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مسائل میں جہاں پر اللہ کوئی بات نہیں سناتا، اللہ کسی فیصلے کو نہیں کرتا، انبیاء بھی خود سے اجتہاد کرتے ہیں۔ معاملہ نیا ہے، اللہ کی جانب سے کوئی فرمان نہیں آیا تو نبی اپنے جانب سے اجتہاد کرتے ہیں، لہذا نبی کا اجتہاد کرنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا اجتہاد غلط ہوتا ہے تو اللہ ان کی اصلاح کر دیتا ہے اور اصلاح کرنے کے بعد وہ فیصلہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے جن فیصلوں کو اللہ نے نہیں مانا، اللہ نے ان فیصلوں کو بعد میں بدل دیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی سب سے پہلی لڑائی غزوہ بدر کی لڑائی تھی۔ اب غزوہ بدر کی جیسی لڑائی ہوئی مسلمان جیت گئے، 70 قیدی مسلمانوں کے یہاں پکڑ کر آئے گئے۔ اب یہ جو قیدی پہلی بار پکڑ کر آئے تھے ان کے تعلق سے اسلام میں کوئی حکم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو لہذا اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، اللہ کی جانب سے کوئی فرمان نہ تھا، تو حضرت ابو بکر کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، آپ ان سے فدیہ لے لیجئے، ان سے جزیہ لے لیجئے اور انہیں آزاد کر دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول یہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے، یہ اللہ ان کے رسول کے دشمن ہیں، لہذا ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے اور انہیں یہاں سے جانے نہ جائے۔ اب معاملہ نیا تھا، دو فیصلے، دو مشورے آپ کے سامنے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نرم مزاج تھے، آپ رحم کریم تھے، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے فیصلے کو مانا اور مان کر کیا ہے ان سے جزیہ لینے کا ارادہ کیا۔ دوسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے حضرت عمر کے فیصلے کو راضی کرتے ہوئے یا حضرت عمر کے فیصلے کو مانتے ہوئے اللہ نے کہا ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض، کہ کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ ان کے سامنے قیدی موجود ہو اور انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں یہاں تک کہ زمین میں ان کے خون کو ملا دیں۔ تو آپ نے اجتہاد کیا اور اللہ نے آپ کے اجتہاد کو قبول نہ کیا اور حضرت عمر کے فیصلے کو اللہ نے پکڑا۔ اس کے علاوہ
جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو نکلنے کا حکم دیتے ہیں۔ بہت سارے منافقین آتے ہیں، آ کر معذرت پیش کرتے ہیں، جھوٹے بہانے پیش کرتے ہیں، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا، گرمی بہت تیز تھی، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، تو منافق آتے، اعتذار کرتے، اور اللہ کے نبی بغیر تحقیق کے سب کے عذر کو قبول کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ 3 صحابہ اکرام، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ بھی آئے اور انہوں نے بھی کیا ہے عذر کو پیش کیا، یہاں تک کہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ تو جب جیسے ہی جنگ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیت نازل کرتے ہوئے کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کہ آپ نے بغیر کسی تحقیق کے ان سب کو اجازت دی۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اجازت مانگنے آئے تو آپ دیکھیں کہ حقیقت میں اس کا کوئی عذر ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو گویا ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ جب بھی کوئی معاملہ آئے تو آپ تحقیق کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے اور ایک مسئلے میں اجتہاد کیا تھا، اور اجتہاد کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انصار کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجور کی تعبیر کرتے تھے۔ تعبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کھجور کی ٹہنیاں ہوتے ہیں اس کے اندر دوسری پھلدار ٹہنیوں کو لا کر مکس کیا جاتا ہے، اور میل اور فیمیل کو مکس کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے کھجور زیادہ ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے کھجور آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، بہتر ہے کہ اسے اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ تو صحابہ نے آپ کی بات کو مانا، اور اس سال کسی صحابی نے تعبیر نہیں کی تو اس سال پھلی نہیں ہوئی، اس سال پھلی نہیں ہوئی۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ دنیا کے مسئلے میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، لہذا آئندہ سے تعبیر کیا کرو۔ آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے اجتہاد کیا، مگر آپ کا فیصلہ یہاں پر درست نہ ہوا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت سارے ایسے مسئلے تھے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش کا اظہار کرتے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل مسجد وقال عند كل صلاۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر میری امت پر یہ دشوار نہ گزرتا کہ ان کو تکلیف ہوگی، پریشان ہوں گے، تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، کیونکہ آپ مسواک کو پسند کرتے، مسواک سے محبت کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے کہ ہر آدمی مسواک کرے، لیکن مسواک کرنا یہ بڑی دشواری کا کام ہوتا، تو لہذا اللہ کے نبی نے اپنی خواہش کو لوگوں پر نہیں تھوپا، آپ نے اپنے اجتہاد کو لوگوں پر لاگو نہیں کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ اللہ ہی کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، مگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اجتہاد کیا ہے، مگر ان کا اجتہاد اللہ کی جانب سے صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کا اجتہاد صحیح نہ بھی ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کی خبر کر دیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان صرف علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی سمجھ بھی حاصل کرے، کیونکہ دین کا علم صرف انسان کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ علم رکھنے والے بہت سارے ہیں، لیکن دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کو سمجھنے کی طاقت ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک ہی حدیث ہوتی ہے، ایک ہی آیت ہوتی ہے، اس آیت کا مفہوم ایک انسان کچھ سمجھتا ہے تو دوسرا انسان کچھ سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دینی علم حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ دین کی سمجھ کو بھی حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے جگہ بجگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو لہذا اگر کوئی آدمی صرف قرآن کو پڑھے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہ کرے، تو ایسا انسان ان لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے جن کے دل پر اللہ تعالیٰ نے تالے لگا دیے۔ قرآن نازل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کو پڑھا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کے بعد اس پر غور کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ کی نشانہ سمجھ میں آئے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں صرف علم کا آ جانا، صرف کسی انسان کے پاس دلیل کا ہونا یہ خیر کی علامت نہیں ہے۔ دلیل ہو، علم ہو، لیکن فہم سلف کی بنیاد پر ہو۔ دیکھیں کہ بسا اوقات صرف ایک انسان جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے بھی فساد مچا سکتا ہے۔ حدیثوں کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام کسی جگہ پر تھے تو اچانک کہیں سفر کر رہے تھے، ایک صحابی کے سر پر ایک پتھر آ گرا جس کی وجہ سے انہیں بڑا گہرا زخم سر میں ہو گیا۔
بڑا گہرا ضرب زخم ہو گیا، لہذا ان کو رات میں احتلام ہو گیا، نہانے کی نوبت آئی تو انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ جب احتلام ہو جائے تو ہم نے تو اللہ کے رسول سے یہی سنا ہے کہ غسل کیا جائے، لہذا اس صحابی نے اس زخم کے ہوتے ہوئے بھی غسل کر لیا، یہاں تک کہ وہ اس زخم کے پاداش میں یا غسل کرنے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، تم نے انہیں قتل کیا، اللہ تعالیٰ تم سب کو قتل کرے۔ کتنا بہتر ہوتا کہ تم اس مسئلے کے بارے میں علم حاصل کرتے، تم اس مسئلے کے بارے میں سوال و جواب کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جب کسی مسئلے کو نہیں جانتا ہے تو جائے علماء سے سوال کرے، یہاں تک کہ یہ سوال انسان کے لیے بسا اوقات جان بچانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ علم یہ انسان کو اس کی وجہ سے نہیں دیا جاتا ہے کہ انسان اس کا لائق ہے، یہ علم اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے دے۔ یہاں تک کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے بڑا مقرب، بڑا مقام حضرت موسیٰ کو عطا کیا، اتنا بڑا موسیٰ علیہ السلام کو مقام اللہ نے عطا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے علم حاصل کرنے کے انہیں کس کے پاس بھیجا؟ اللہ نے کسی غیر کے پاس بھیجا جو خود نبی نہیں تھے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ علم اللہ کا فضل ہے، انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے ساتھ دین کی سمجھ جو اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمت ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔